اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد محرمہ میں تدلیس ماشطہ میں ہے۔ تو تدلیس ماشطہ جو ہے وہ یعنی جو بیوٹیشن ہے یا بیوٹیشن مرد ہو یا عورت ہو، تو بیوٹیشن کا دھوکہ دینا تو یہ حرام ہے۔ تو اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ حرمت کی کیا دلیل ہے، کیونکہ حرمت کی دلیل ابھی تک تو نکل نہیں پائی۔ تو جو چیزیں بیان کی جیسے وشم الخدود ہے، یعنی ٹیٹوز بنانا یا جسم کے اندر ایک سبز نقطہ ایجاد کرنا تاکہ جو ہے وہ جسم جو ہے وہ زیادہ سفید دکھائی دے، تو یہ تو دھوکہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دانتوں کی صفائی کرنا جو واشرہ المتشرہ، تو وہ بھی جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ تھریڈنگ کرنا، النامسہ والمنتسمہ، نامسہ یعنی وہ خاتون جو تھریڈنگ کری ہے، منتسمہ جسے تھریڈنگ کی گئی ہے، تو یہ بھی کوئی حرام کام نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ واصلہ اور موصولہ، اس کا بھی جو ہے وہ امام نے معنی کیا ہے کہ واصلہ جو ہے وہ عورت ہے جو اپنی جوانی میں زنا کرتی رہی اور جب بوڑھی ہو گئی تو وہ زنا کروانے لگی، تو یعنی جوان لڑکیوں کو زنا کی طرف راغب کرنے لگی۔ تو یہ جو ہے وہ واصلہ اور موصولہ کے معنی امام نے کی ہے، تو وہ تو بالکل ہی ایک الگ ہو گئے۔ ایک یعنی کسی عورت کے بال کسی عورت کو لگانا، یا بکرے کے بال یا بھیڑ کے بال جو ہے وہ عورت کو لگانا یا جوڑا باندھنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ کہ روایت بھی وارد ہوئی کہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے سج سکتی ہے۔ تو یہ اس پہ جو بحث چلی ہے ابھی تک جو ہے وہ حرمت کی دلیل جو ہے وہ شیخ کی نظر میں واضح نہیں ہو سکی۔ اب کہہ رہے ہیں ایک مرسلہ جو ہے وہ فقی سے جو ہے وہ یعنی من لا یزور الفقی سے جو ہے ایک مرسلہ نقل کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ماشطہ طے نہ کرے اور جو پیسے اسے دے دیں وہ خاموشی سے رکھ لے تو اس کا عمل صحیح ہے، اور اگر وہ کوئی پیسوں کا مطالبہ کرے گی تو وہاں پہ جو ہے وہ کراہت عارض ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر لعن کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو لعنت بھیجی گئی ہے اس میں واصل اور موصولہ ہی پہ لعنت آتی ہے جو زانیہ عورت ہے، باقی جو لعن ہے وہ یا آپ اسے تدلیس پہ مقید کریں یا آپ اسے حل پر کراہت کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ حل پر کراہت بہتر ہے، تقید اور تخصیص لگانے سے حل پر کراہت کیا ہے، بہتر ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک بات اور یہ کہی کہ جیسے پہلے سے اگر کسی خاتون کی یہ نیت ہو کہ اس نے جو ہے وہ پیسے لینے، وہ پہلے سے اس کے دماغ میں ہو کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کے 3,000 لوں گی، اب اس نے کام کر لیا، تھریڈنگ کر لی، صفائی کر لی، سب کچھ کر لیا، بیوٹیشن کا کام پورا اس کے کر دیا، تو یہ کام کر دیا، اس کے بعد اس نے بولا 3,000 روپے دے دو، تو کہہ رہے ہیں کہ عمل تو پہلے ہو چکا ہے، تو وہ عمل جو پہلے انجام پا چکا ہے، کراہت بعد میں آ کے اسے نہیں لگے گی، تو اس کا مطلب یہ اس کا پہلے سے اس کی بنا تھی کہ میں اتنے پیسے مانگوں گی، تو اس لیے جو عمل اس نے انجام دیا اس نیت کے ساتھ وہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثم ان مرسلۃ المتقدمۃ عن الفقی دلت علی کراہۃ کسب الماشطۃ مع شرط الاجرۃ المعینۃ وحکی الفتوی به عن المقنع وغیرہ والمراد بقولہ اذا قبلت ما توتا البناء ولا ذلك حين العمل، اگر قبول کر لے جو اسے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا رکھتی تھی اس کے اوپر کہ 3,000 لوں گی حین العمل، عمل کے دوران، وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہو فَلَا يُلْحَقُ الْعَمَلُ بَعْدَ وُقُوعِهِ مَا يُوجِبُ كَرَاهَتَهُ، تو ملحق نہیں ہوگا عمل کو واقع ہونے کے بعد ایسی چیز جو اس عمل کے کراہت کا سبب بن جائے، یعنی عمل جب پہلے سے صادر ہوا تو کراہت سے صادر ہوا، نہ یہ کہ کراہت بعد میں جا کے لگے گی، پہلے عمل انجام پا گیا۔ ثم ان اولویت قبول ما یعطى عدم مطالبۃ الزائد
کہہ رہے ہیں اولویت و قبول ما یوتا، یعنی یہ بہتر یہ ہونا کہ جو بھی دے دیا جائے اس کو قبول کر لے اور زائد کا مطالبہ نہ کرے. اما لأن الغالب عدم نقص ما توتا عن اجرت مثل العمل، یعنی اس کو پلٹانے کس کی طرف کہ یہ طے نہ کرے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو دیتے ہیں وہ اجرت المثل سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن اگر لوگ اجرت المثل سے کم دیتے ہیں، اب زیادہ تر بھی اگر اجرت المثل سے زیادہ دیتے ہوں تب بھی اگر اس کو کم ملا تو مطالبہ زائد تو کر سکتی ہے. اجرت مثل سے زیادہ مل گیا تو ٹھیک ہے خاموشی سے رکھ لے، لیکن اجرت المثل سے بھی کم ملا تو جیسے ایک مولوی تھا وہ مجلس پڑھنے گیا، اس کو جو وہ ایسے چھپا کے دے رہے ہیں جیسے 50,000 روپے دے رہے ہیں اور 500 روپے دے رہے ہیں چھپا کے جو وہ بھی تو کیا ہوا یہ اجرت المثل سے جو اس کے کرائے کی بھی قیمت نہیں ہے. تو اولویت و قبول ما یوتا وعدم مطالبت الزائد اما لأن الغالب عدم نقص ما توتا عن اجرت المثل، غالب یہ ہے کہ کم نہیں ہوتا جو دیا جاتا ہے اجرت مثل سے. الا ان مثل الماشطۃ والحجام والختان، یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں حجام اور ماشطہ اور ختان اور جیسے کثیر ما یتوقعون ازید مما یستحقون، یہ بعض دفعہ ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے بہت سے جو ذاکر جو ہیں وہ لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں، بہرحال وہ تو بات الگ ہے. تو جو ابھی ان کی بات کر رہے ہیں ختان ختنہ کرنے والے، حجام حجامت کرنے والے، پہلے جو خون نکالتے تھے تو اسے حجامت کہتے تھے. تو ماشطہ تو جو ہے وہ بالوں کو ہلکا کرنا اور یہ بیوٹیشن کا کام. تو یتوقعون ازید مما یستحقون خصوصاً من اولی المروۃ والثروہ وربما یبادرون الی حتک الارث، اور کبھی کبھار یہ جو ہے وہ یعنی انسان کی عزت بھی جو ہے وہ ملیامیٹ کر دیتے تھے، اس کی حد کے ارث بھی کرتے تھے. اذا منعوا، یعنی جب انہیں روکا جاتا تھا کہ بھائی اتنے پیسے لے لو تو بڑا وہ بے عزت بھی کر دیتے تھے، سب کے سامنے انسان کو گالیاں بھی دیتے تھے. ولا یؤتون ما یتوقعون من الزیادۃ وبعضوا الی الصیان وصیانۃ للارث ولا یؤتون ما یتوقعون، اور انہیں جو یہ توقع رکھتے ہیں زیادہ وہ نہیں دیا جاتا، کبھی بھی نہیں دیا جاتا. اگر دیا جاتا ہے تو وہ ڈر کے مارے دیتا ہے کہ یہ گالیاں دے گا، ابھی سب کے سامنے بے عزت کرے گا، اس ڈر سے اس کو دیتے تھے. وَلَا يُؤْتَوْنَ مَا يَتَوَقَّعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَبَعْضَهُ إِلَّا الصِّيَانَ وَصِيَانَةً لِلْإِرْثِ وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ، اور یہ تو پھر شبہ سے خالی نہیں ہے ایسا پیسہ. فَأُمِرُوا فِي الشَّرِيعَةِ، اس لیے شریعت میں یہ کہا کہ جو دے وہ خاموشی سے رکھ لو. یہ توجیہ کر رہے ہیں اس کی جو یعنی حدیث میں آیا ہے. فَأُمِرُوا فِي الشَّرِيعَةِ بِالْقَنَاعَةِ بِمَا يُؤْتَوْنَ وَتَرْكِ مُطَالَبَةِ الزَّائِدِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جواز مطالبة الزائد والامتنان قبول ما یوتا اذا اتفق قوله دون اجرت المثل. بس منافات نہیں رکھتا کہ اگر یہ زائد کا مطالبہ کرے اور کم لینے سے امتناع کرے اگر اتفاقاً جو ہے وہ سامنے والا کنجوس نکل آئے اور وہ اجرت المثل سے بھی کم دے. وَإِمَّا لِأَنَّ الْمُشَارَطَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا يَلِيقُ بِشَأْنِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ، کہہ رہے ہیں کہ یا اس لیے کہ شرط کرنا ان جیسے امور میں بہت سے لوگوں کی شان سے مناسبت نہیں رکھتا. وہ کہے گا بھائی قائد اعظم دو شانوان جو ہے وہ گئی باڑ میں. تو لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص لأن المماکسة فيها خلاف المروة، اس لیے کہ مماکست یعنی مماکست کرنا یعنی وہ کہہ رہے 200 روپے دوں گا، وہ کہہ رہے نہیں 250 دو، وہ 250 دوں گا، وہ کہہ 350 دو. تو یہ اس کو بولتے ہیں مماکسہ. تو یعنی کم کرانا یا زیادہ کرانا اس طرح سے جو وہ لأن المماکسة فیہا، مماکسہ کم کرانے کو کہتے ہیں، فیہا خلاف المروۃ،
والمساہمۃ فی قد لا یکون مصلحۃ لکثرت طمع حاضی الاصناف، کیونکہ مماکسہ اس میں جو ہے وہ مروت کے خلاف ہے، یعنی تھوڑی سخاوت دکھائے دے کڑک نوٹ اس کو، مماکسہ اس میں خلاف مروت ہے، اور مسامحہ اس میں کبھی کبھار جو ہے وہ مصلحت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو صنف ہے یہ لالچی ہے۔ فَأُمِرُوا بِتَرْكِ الْمُشَارَطَةِ، تو اس لیے کہا کہ جو ہے وہ شرط نہ کرو، وَالْإِقْدَامَ عَلَى الْعَمَلِ بِأَقَلِّ مَا يُؤْتَى، اور اقدام کرو عمل کے اوپر کم بِأَقَلِّ مَا يُؤْتَى، یعنی جو دیا گیا ہے اس سے کم میں، وَقُبُولِهِ وَتَرْكِ مُطَالَبَةِ الزَّائِدِ وَقُبُولِهِ، وَتَرْكُ مُطَالَبَةِ الزَّائِدِ مُصَاحِبٌ لِلْعَامِلِ وَإِنْ وَجَبَ لَمَنْ عَمَلَ لَهُ إِيفَاءُ تَمَامِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہا کہ زائد کا مطالبہ کرنا چاہیے، تو یہ مستحب ہے کس کے لیے؟ عامل کے لیے، اگرچہ کہہ رہے ہیں اگرچہ جو جس کے لیے اس نے کام کیا ہے اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اجرت المثل جو ہے وہ پوری اس کی ادا کرے۔ وَإِنْ وَجَبَ لَمَنْ عُمِلَ لَهُ إِيفَاءُ تَمَامِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ وُجُوبًا بِالْإِيفَاءِ وَالْعَامِلُ مُكَلَّفٌ نَدْبًا بِالسُّكُوتِ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے لیے کام کیا گیا ہے وہ مکلف ہے وجوباً کہ وہ پورا دے، اور جو عامل ہے وہ مکلف ہے ندباً مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ چپ رہے۔ وَتَرْكِ الْمُطَالَبَةِ، اور یعنی زائد کا مطالبہ نہ کرے، خصوصاً لَمَا يَعْتَادُهُ هَؤُلَاءِ مِنْ سُوءِ الِاقْتِضَاءِ، اور جیسا کہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ زیادہ توقع کرتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں، اور لِأَنَّ الْأَوْلَى فِي حَقِّ الْعَامِلِ قَصْدُ التَّبَرُّعِ بِالْعَمَلِ، یا یہ کہیں کہ بہتر عامل کے حق میں یہی ہے کہ تبرع بالعمل کرے، کہے کہ فی سبیل اللہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور جو آپ نے دیا میں رکھ لوں گا۔ وَقُبُولِ مَا يُؤْتَى عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ أَيْضًا فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ لَا تَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيرًا حَتَّى تُقَاطِعَهُ۔ تو کہا کہ بس منافات نہیں رکھتا جو حدیث میں آیا کہ کبھی بھی کسی مزدور کو کام پہ نہیں لگاؤ مگر یہ کہ اس سے پیسے طے نہ کر دو۔ مولانا نے اس کی دلیل دکھا کہ اگر تم اسے جو 3 برابر بھی دو گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا حق کس نے مارا ہے۔ کہا اگر 3 برابر بھی دو گے تو یہ سمجھے گا کہ میرا حق کس نے مارا ہے، اور اگر تم طے کر کے تھوڑا سا بھی زیادہ دے دو گے تو بہت خوش ہو جائے گا کہ جو طے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ دے دیا، تو اس سے بھی منافات نہیں رکھے گا۔ اگر جو وہ ہم جو مطلب جس طرح سے معنی کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اگر لے لیا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ بولے، اور بہتر یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا کہ مزدور کو نہ رکھے مگر یہ کہ طے کرے، تو یہ اس کو استحباب کی طرف لے جانے اور وجوب سے منافی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے۔ المسئلۃ الثانیہ تزیین الرجل بما یحرم علیہ من لبس الحریر والذهب حرام لما ثبت فی محلہ من حرمتہما علی الرجال وما یختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات علی ما ذکرہ فی المصالح۔ تو پہلا مسئلہ جو نوع رابع میں تھا وہ تدلیس الماشطہ تھا، اور اس میں جو حرمت کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ مرد کا زینت کرنا، عورتوں کی جو زینتیں ہیں ان سے، عورتوں کی جو خاص چیزیں ہیں ان سے زینت کرنا مرد کے لیے حرام ہے، اور یعنی عورت کا زینت کرنا جو مرد کی خاص چیزیں ہیں وہ اس کے لیے حرام ہے۔ تو رجل کیا کرے، یعنی سلک جو ہم اسے کیا بولتے ہیں، سلک کو حریر کو کیا بولتے ہیں، ریشم جو ہے وہ ساٹن ریشم کیا ہوتا ہے،
تو وہ پہننا، وہ ذہب سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے مرد کے لیے. لما ثبت فی محلہ من حرمتہما علی الرجال، تو ان دونوں کی حرمت تو ویسے ہی ثابت ہے، یعنی حریر کی بھی الگ سے ثابت ہے اور ذہب کی بھی الگ سے، سونے کی بھی الگ سے ثابت. وَمَا يَخْتَصُ بِالنِّسَاءِ مِنَ اللِّبَاسِ، اور جو عورتوں کے مخصوص لباس ہوتے ہیں، جیسے اس کے جو وہ سوار یعنی کنگن، چوڑیاں جو ہوتی ہیں، کنگن ہوتے ہیں، کڑے ہوتے ہیں. خلخال یعنی پازیب، مرد اور وہ مثلا جو وہ پازیب پہنے پاؤں میں جو لگاتے ہیں، گھنگرو ہوتے ہیں جی پائل. ہاں تو وَالثِّيَابِ خیریت ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے. وَالثِّيَابِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِنَّ فِي الْعَادَاتِ، اور جو کپڑے مخصوص ہیں ان کے جو ہے وہ جیسے کہ مسالک میں ذکر کیا گیا، اسی طرح سے اس کا الٹ یعنی عورت کا زینت کرنا ایسی چیزوں سے جو مرد سے مخصوص ہیں، جیسے جو ہے وہ منطقہ یعنی کمر بند، بیلٹ جو ہے وہ مردوں کی جو بیلٹ ہے وہ لگائے، وہ والامامہ یا امامہ لگائے، ٹوپی جیسے وہ پہنتے ہیں وہ پہنے والی. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَادَاتِ، اور عادات جو ہے وہ ان کے لحاظ سے ہر چیز مختلف ہے، کسی جگہ کچھ ہے کسی جگہ کچھ ہے. وَاعْتَرَفَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِعَدَمِ الْوُصُولِ عَلَى دَلِيلٍ لِهَذَا الْحُكْمِ عَلَى النَّبَوِيِّ الْمَشْهُورِ الْمَحْكِيِّ عَنِ الْكَافِيِّ وَالْعِلَلِ. غیر واحد نے اعتراف کیا، صرف میرا کہنے کا نہیں ہے، بہت سو نے اعتراف کیا کہ اس کی دلیل حرمت جو ہے یہاں پہ عدم الوصول، اطلاع حاصل نہیں کر سکے اس حکم کی دلیل کا، سوائے نبوی جو مشہور ہے، جو حکایت ہوئی ہے کافی اور علل میں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان لوگوں کو جو مردوں میں سے اور شبیہ بنے عورت کی، اور جو عورتیں جو ہے وہ مرد کی شبیہ بنے. وفی دلالت ہی قصور، اور اس کی دلالت میں قصور ہے، اس لیے کہ ظاہر من التشبہ تعنس الذکر و تذکر الانثى لا مجرد لبس احدہما لباس الآخر ما دام قصد التشبہ. اس لیے کہ ظاہر اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تعنس الذکر، یعنی جو مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے اور جو عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کے لباس کو پہن لینا جبکہ قصد تشبہ نہ رکھتے ہو. یہ جو انہوں نے اعتراض کیا یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ تشبہ کیسے آئے گا؟ تشبہ جو ہے وہ یا تو اب جیسے اس کو اس میں پلٹاتے ہیں کہ کوئی اگر اپنا جینڈر تبدیل کرے، مرد ہو اور وہ آپریشن کرا کے عورت بننے کی کرے، یا عورت ہو اور وہ آپریشن کرا کے مرد بننے کی کوشش کرے، تو وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. یا تو اس پہ پلٹائیں گے، یا یہ کہ جو یعنی غلط کام ہوتے ہیں جیسے لواط ہوتا ہے مرد سے، تو وہ اس کو وہ مراد ہوگا. یا پھر یہ کہ یعنی مرد بننے کی، اچھا اس میں قصد کا تو لفظ نہیں آیا نا، قصد کا تو نہیں آیا کہ جو قصد سے تشبہ کریے. تو تشبہ کیسے ہوتا ہے؟ لباس سے ہی ہوتا ہے، لباس سے ہوتا ہے، اور دوسرے میک اپ سے ہوتا ہے. تو میک اپ اور لباس اگر اس نے پہنا ہوا ہے عورتوں کا، اور میک اپ بھی عورتوں کا کیا ہوا، روپ سارا عورتوں کا بنایا ہوا، تو کیا رہ گیا پھر؟ اور اس نے گھنگرو بھی پہن لیے، پائل بھی پہن لی، بقول آپ کے جو ہے وہ ہاں چوڑیاں بھی پہن لی، سب کچھ زیورات پہن لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھلے سے آرٹیفیشل پہنے، چلو حریر نہیں پہنا، اور ساری عورتوں کی مخصوص چیزیں پہن لی. تو قصد نہیں کیا، تو قصد نہ بھی کرے تو لگے گی تو وہ عورت ہی، مرد ہوگا اور عورت لگے گی، اور وہ متشبہ ہے بالکیا لعن اللہ اگر یہ حدیث ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، تو یہ رجل ہے اور متشبہ ہو رہا ہے کس سے؟ نساء سے. جیسے وہ عبدالعزیز تھا، وہ برقع پہن کے جو ہے وہ برقع پہن کے بھاگا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بھی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ
وَيُؤَيِّدُ الْمَحْكِيُّ عَنِ الْعِلَلِ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى رَجُلًا بِهِ التَّأَنُّسَ فِي مَسْجِدِ رسول اللہ فقال له اخرج عن مسجد رسول اللہ فانی سمعت رسول اللہ یقول لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. علل میں جو روایت محکی ہوئی ہے اس میں یہ کہ امیر المومنین نے ایک شخص کو دیکھا جو عورتوں کی صورت بنائے ہوئے تھا تو اور مسجد میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کی مسجد سے باہر نکل جاؤ، اس سے کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے کہ جو مردوں میں سے اور عورت بننے کی عورت کی شبیہ بنے تو وہ ملعون ہے. وفی روایت یعقوب ابن جعفر الواردۃ فی المصاحقہ، روایت یعقوب ابن جعفر جو وارد ہوئی ہے مصاحقہ میں، یعنی جو عورت سے کرتی ہے، ان فیہن قال رسول اللہ لعن اللہ المتشبہات بالرجال من النساء الی آخرہ، یعنی اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں ملعون قرار دیا مسائقہ کرنے میں، کیونکہ ایک فاعل ہوتی ہے، ایک مفعولہ ہوتی ہے، فاعل ہوتی ہے مفعولہ. وفی روایت ابی خطیجہ نبی عبداللہ علیہ السلام لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال وهم المخنثون. اور یہ روایت ابی خدیجہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متشبہین تھے مردوں میں سے جو تشبہ عورت کی طرف کر رہے تھے یا جو متشبہات تھیں عورتوں میں سے مرد بننے کی کوشش کر رہی تھی ان پہ لعنت بھیجی اور وہ خنثیٰ ہیں. تو وہم المخنثون واللائی ینکحن بعضہن بعضا، اور جو ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں. نام فی روایت سما عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یجر ثیابہ قال انی لاکرہ ان یتشبہ بالنساء. کہہ رہے ہیں ہاں روایت سما میں یہ نقل امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ایک شخص اپنا جو ہے وہ کپڑا اس کا لٹک رہا تھا تو مولا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ عورتوں کی طرح جو ہے کپڑے لٹکاتا ہوا جائے. تو یعنی مکروہ کراہت کا ذکر کیا، حرمت کی بات نہیں آئی. وَأَنْهُ عَنْ آبَائِهِ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَزْجُرُ الرَّجُلَ أَن يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ وَيَنْهَى الْمَرْأَةَ أَن تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ فِي لِبَاسِهَا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے عورتوں کو کہ وہ مردوں کا کپڑا پہنے، اور منع کرتے تھے یعنی دوسری طرح بھی یعنی المرأۃ ان تشبہ بالرجال فی لباسہا، روکتے تھے عورتوں کو کہ وہ شبیہ رجال جو ہے وہ کپڑے پہنے. وفیہم خصوصاً الاولی بقرینۃ المورد ظہور فی الکراہہ، یعنی جو پہلی والی ہے قرینہ مورد کے لحاظ سے وہ کراہت میں ظہور رکھتی ہے. فالحکم المذکور لا یخلو عن اشکال، تو یہ اشکال کے نیچے جو ہے وہ آپ لکیر لگا دیں، یعنی انہوں نے جو ہے وہ حرمت کی دلیل پھر بھی جو ہے وہ نہیں مل سکی، یہاں پہ بھی جو ہے وہ حرمت کی دلیل فالحکم المذکور لا یخلو عن اشکال. اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ خنثیٰ کا مسئلہ بھی یہ نظر دیں گے تو اس سے آپ علم اجمالی کی جو بحث ہوئی تھی اصول میں کہ علم اجمالی حجت ہے یا نہیں ہے، تو منجز ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پہ جو بات کہی تھی وہ بھی اس پہ بھی آپ نظر کر سکتے ہیں. ثم الخنث یجب علیہ ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل والمرأة کما صرح به جماعت یحرم علیہ لباس مخالف فی الذکورۃ والانوثۃ وهو مردد بین اللبسین فتجتنب عنہما مقدمۃ لأنہما من قبیل المشتبہین المعلوم حرمت احدہما. کہہ رہے ہیں کہ خنثیٰ واجب ہے اس کے اوپر کہ دونوں کی زینتوں کو ترک کرے گا جو مختص ہے مرد اور عورت سے، جو مرد سے مخصوص ہے اسے بھی ترک کرے گا، جو عورت سے مخصوص ہے اسے بھی ترک کرے گا. تو بیچارہ کیا کرے، ہمیں تو مر جائے بہتر ہے. کما صرح به جماعت، جیسے جماعت نے تصریح کی کہ
یحرم علیہ لباس مخالف فی الذکورہ، یعنی جو عورتوں کا لباس ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہے، اور جو مردوں کا لباس ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہے، تو بہتر ہے کسی کی کوئی لباس پہنے ہی نہیں، نہ دھوتی پہنے نہ عورتوں کی شلوار پہنے۔ وہ مردد بین اللبسین، تو دونوں سے اجتناب کرے گا مقدمتاً، کیونکہ من قبیل مشتبہین ہے کہ جس میں پتہ ہے کہ دونوں میں سے ایک اس کے اوپر حرام ہے۔ خوب، ایک یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ اگر علم اجمالی میں مطلب ہمیں پتہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور عورت کے لیے مرد کا کپڑا پہننا حرام ہے، تو نہ ہی مرد ہے نہ عورت ہے، تو پھر کہاں سے جو ہے وہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں؟ ایک تو یہی بات آ گئی۔ تو وَيُشْكَلْ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ مَدْرَكِ الْحُكْمِ حُرْمَةَ التَّشَبُّهِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنِ التَّشَبُّهَ صُورَةُ عِلْمِ الْمُتَشَبِّهِ، یعنی اس کے اوپر اشکال یہ ہوا ہے کہ مدرک حکم جو ہے وہ بناءً علی کون مدرک حرمت التشبہ، اگر ہم نے کہا کہ تشبہ حرام ہے تو پہلے پتہ ہو کہ مرد ہے، مرد کا عورت بننا حرام ہے، پھر پتہ ہے کہ عورت ہے، عورت کا مرد بننا حرام ہے۔ بنا ظاہر ان تشبہ صورت و علم المتشبہ، یعنی متشبہ کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں اور کیا بننا چاہتی ہوں تب حرام ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اس کی تو مرضی ہے، چاہے تو مرد بن جائے چاہے تو عورتوں والی جو ہے وہ بنا لے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔